بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 133 میں یہ بات بتلائی گئی کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی فکر کی اور انہیں موت تک دین پر چلنے اور قائم رہنے کی وصیت کی، جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کے اعتبار سے فکر مند ہو کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر ثابت قدم اور ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں۔ ناظرین، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی ذہنی، عملی اور اخلاقی تربیت کریں، برے راستوں اور برے اعمال اور اخلاق سے ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے۔ اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیجنا یا لے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکے، یا ایسی درسگاہوں میں ان کو پڑھانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں تھا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ تھال میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ناظرین، اس حدیث پر غور کیا جائے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے بچے کو سمجھایا اور کھانے کے آداب بھی طریقے سے سکھلا دیے، ڈانٹ بھی نہیں کی کہ کیوں پلیٹ میں ہاتھ گھما رہے ہو۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی دینی اعتبار سے بھی فکر کرنی چاہیے۔ جب بچے ہر چیز کے آداب سے واقف ہوں گے تو ایسے بچے معاشرے کے لیے مثالی بنیں گے اور معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھلائے، لہٰذا ہمیں بھی ہر چیز کے آداب سکھانے چاہیے۔ مثلاً بیت الخلاء جانے کے آداب، سونے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، سلام کرنے کے آداب وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر آشنائی پیدا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔